یکونا عبدا للہ۔ مسیح نے کبھی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے باعث شرم نہیں سمجھا اور نہ ہی مقرب فرشتوں نے۔ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کو باعث شرم سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو اللہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔ آیت نمبر 173 بھی لے لیجیے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہل ایمان اور صحیح طرز عمل اختیار کرنے والوں کو اللہ ان کا پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل میں سے مزید بھی ان کو بخشے گا۔ اس کے برعکس جنہوں نے اس کی بندگی کو باعث شرم سمجھا اور تکبر کیا ہوگا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اس دن یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ لا تغلو فی دینکم، کہ اپنے دین میں غلو نہ کریں۔ غلو کے فتنے میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہے، کہ جو لوگ کسی چیز یا شخص کو مانتے ہیں تو بس پھر اس کو ہر ایک سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برتر اور بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنا بڑھاتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے کہ ان کے تکبر کو آخر کار تسکین ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، یہی فتنہ ہوا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو صرف یہی نہیں کہ انہیں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اور باقی انبیاء اور ان کے ماننے والوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے کھینچا تانی کی، ان کو اپنے مقام اور مرتبے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول سے بڑھایا اور آخر کار اللہ کا شریک ثابت کر دیا۔ یعنی وہ راضی نہیں ہوئے ان کے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہونے۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ نیا، کچھ انوکھا، کچھ مختلف ہونا چاہیے کہ جو باقی نبیوں سے ہم ان کو آگے لے جائیں۔ اب قرآن پاک میں عیسائیوں کے اسی عقیدے کو، اس کے ذہن کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ اللہ کی بندگی کو مسیح نے نہ اپنے لیے باعث عار سمجھا اور نہ ہی روح القدس اور دوسرے مقرب فرشتے۔ وہ اپنے مقام اور مرتبے کو اللہ کی نظر میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو اپنے لیے باعث شرم سمجھا اور اپنے تکبر کے نشے میں یہ سارا فساد برپا کیا، ایسے لوگوں کو اللہ اپنے حضور میں جمع کرے گا۔ اس دن ایمان عمل صالح کرنے والوں کو پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا، غرور میں آ کر بات کا بتنگڑ بنایا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا اور ان کے لیے کوئی مددگار اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ یہاں فرشتوں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ مشرکین کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور یہاں یہ بھی ضرورت ہے ہمیں جاننے کی کہ اللہ کا بندہ ہونا ان مخلوقات کے لیے فخر کا ذریعہ رہا۔ ساری مخلوقات جو خاص طور پہ اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے فخر کا سبب ہونا ہے۔ سبب کیا ہے؟ پہلے ان آیات کو دوبارہ دیکھیں، سبب لیتے ہیں۔ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ۔ مسیح نے کبھی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے شرم کی وجہ نہیں سمجھا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں، مسیح نہیں سمجھ رہے، انہوں نے نہیں سمجھا۔ نہ ہی مقرب فرشتوں نے اس چیز کو باعث شرم نہیں سمجھا۔ اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کی مخلوق ہونا ان کے لیے باعث فخر رہا ہے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کو باعث شرم سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے،
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا. اللہ کیا کرے گا؟ ان کو اکٹھا کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سب کو اکٹھا کرے گا. تکبر کرنے والوں کو بھی اکٹھا کرے گا، تکبر نہ کرنے والوں کو بھی اکٹھا کرے گا، شرم کرنے والوں کو بھی اکٹھا کرے گا، نہ شرم کرنے والوں کو بھی اکٹھا کرے گا. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کو ان کا پورا پورا اجر دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل میں سے مزید ان کو بخشے گا. لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، ان کے برعکس جن لوگوں نے بندگی کو باعث شرم سمجھا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ ہی کسی کو اپنا مددگار پائیں گے. دیر ہو گئی ہے بات. سبق اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کو، اللہ کی بات ماننے کو ہمیشہ ہمارے لیے فخر کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ شرمندگی کا ذریعہ. یہ سمجھنا کہ میں نے اللہ کی بات مانی تو یہ میری پرسنالٹی ڈاؤن ہو جائے گی لوگوں کی نظر میں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے دین پر عمل کرنے کو ہم شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں. جہاں بالکل کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نماز پڑھنے والے شرمندہ شرمندہ نماز پڑھ رہے ہوں گے. جہاں بڑے ماڈرن بیٹھے ہیں وہاں السلام علیکم کہنے کو ہم بڑا شرم کا ذریعہ سمجھ رہے ہوں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، کہ شرم نہیں سمجھنی. یہ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بلکہ ایسے پروکار طریقے سے اٹھیں، پروکار طریقے سے عمل کریں کہ دوسرے امپریس ہوں ہماری پرسنالٹی کو دیکھ کر، نہ کہ یہ کہ ہم شرمندہ شرمندہ کونے کھدرے میں گھسے ہوئے ہیں، لوگوں سے بچ بچا کے چل رہے ہیں. نہیں، ماحول ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے. یہ پاکستان میں ہے، کم از کم آپ اچھے طریقے سے بہیو کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال آج ہمارے بہت سارے معاملات ایک تو تکبر کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، دوسرا ہم دین کے معاملات پہ عمل کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہوتے ہیں، شرم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، بندوں سے، محفلوں کے اندر. ہمیں اپنے اس رویے کو ٹھیک کرنا ہے اور درست کرنا ہے. آیت نمبر 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ گئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے. تمہارے پاس کیا آ گیا؟ نورم مبینہ. یہاں نور سے مراد قرآن پاک ہے، برہان سے مراد بھی قرآن پاک. برہان اور نور مبین دونوں الفاظ قرآن کے لیے آئے. برہان عقلی پہلو کو ڈسکس کر رہا ہے قرآن کے، اور برہان نور مبین عملی پہلو کو ڈسکس کر رہا ہے، لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آنے والی کتاب. برہان مزید اس کو سمجھے تو وہ دلیل جس سے جھگڑا ختم ہو جائے، جس سے شک و شبہ ظاہر ہو جائے. اور جب روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. جب ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے، اپنے لیے اس کو گائیڈ لائن کے طور پہ لیں گے نور مبینہ، تو ہماری سوچ کلیئر ہوگی، ہمارا ظاہر باطن کلیئر ہوگا، ہماری ہر چیز کلیئر ہو جائے. کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے. سب مسلمانوں کو ہم نے یہ بتا دیا، برہان دے دیا، نور مبین دے دیا. اب یہ برہان اور یہ نور مبین
جن لوگوں کو ملا ان کی ڈیوٹی کیا ہے بتائیں گے آپ؟ قرآن آ گیا نا، نور مبین بھی آ گئی، دیا کس کو اللہ نے؟ ہم مسلمانوں کو۔ اب مسلمانوں کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس برہان اور نور مبین کے حوالے سے بتائیے؟ ہم خود سیکھیں، سمجھیں، اور پھر ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ نے قرآن کو برہان، دلیل اور نور مبین بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب، کوئی اور کیا کہنا چاہیے، فلسفی، کوئی اور عقیدہ، کوئی اور نظریہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ لوگوں کو پتہ چلے گا کب؟ جب وہ کھولیں گے، دیکھیں گے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں گے۔ کلیئر ہوگی یہ بات؟ آیت نمبر 175، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اس لیے اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، انہوں نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، انہیں عنقریب اللہ اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ کیا کہا؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پہ اور کیا کر لیا ہوا، تو سمون بھی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مضبوطی سے پکڑ لیا، کس کو پکڑ لیا؟ قرآن کو، ایمان باللہ کو، حبل القرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مراد اس کے قرآن کو پکڑ لیا۔ اور پکڑا کیسے؟ غور و فکر کے ساتھ، عمل کے ساتھ پکڑا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق، مضبوطی والا تعلق کیا انعام لے کر آئے گا بندہ مومن کی زندگیوں میں؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، انہیں اللہ اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہ کلیئر ہوئی یہ بات؟ کتنا انعام بتایا اللہ نے آیت 175 میں، ایمان باللہ اور قرآن سے مضبوط تعلق کا انعام۔ قرآن سے مضبوط تعلق ہے یہ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور جب میں مضبوط کہتی ہوں تو صرف ناظرہ پڑھنا ہرگز مراد نہیں، سمجھ کر پڑھنا، عمل کرنا۔ کیا کیا ملے گا بتائیے یہاں پہ سائد سے؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اور دوسرا وَفَضْلٍ، فضل میں، اور تیسرا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ملے گی، اور یہ آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ رحمت دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں۔ فضل اللہ زیادہ نوازے گا۔ جنت ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں ملے گی، جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، اور پھر صراط مستقیم ان کو دے گا، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس آیت کا خطاب عام ہے جس میں مسلمان، اہل کتاب، اہل عرب سب شامل۔ آیت نمبر 176، یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بریکٹ کلوز، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ وارثوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ وارث یعنی رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس کے لیے ترکے کا نصف ہے، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر دو بہنیں ہیں تو وہ اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گے، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا 1 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آیت 175 پر سورہ ختم ہو رہی ہے نا۔ اب آگے یہ آیت 176 اللہ نے یوں سمجھ لیں جیسے کوئی ایکسٹرا بات بتانے کے لیے کوئی چیز ایڈ کی جاتی ہے نا، یہ ایڈ کیا اللہ، آیت کو ایڈ کیا، ایڈیشن کیا۔ جو سورہ کے شروع میں بیان ہوئے تھے احکامات وراثت،
اس سلسلے کے اندر کوئی ایک خاص مسئلے کی وضاحت کے لیے اللہ نے آیت 176 کو یہاں پہ لایا ہے. اس آیت کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ جو الفاظ آئے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اللہ کھول کر لے کر آتا ہے. کلالہ کی میراث کا حکم بتایا جا رہا ہے. آیت 12 میں بھی یہی بات پڑھ کر آئے، سورہ نساء آیت 12 میں. کلالہ کون ہوتا ہے؟ جس کا کوئی رشتہ نہ ہو، اولاد نہ ہو، والدین نہ ہو، بیوی نہ ہو، وہ کون ہے؟ کلالہ. اس بندے کے صرف بھائی بہن، یعنی کون سے رشتے ہوں؟ بھائی بہن والے رشتے. وہاں آیت 12 میں ہم الکلالہ کو پڑھ کے آئے ہیں. اب یہاں چوتھے اور آخری سوال کا جواب ہے کہ اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. اللہ نے بتا دیا کہ میراث وراثت کس کو جائے گی؟ بھائی بہنوں کو تقسیم ہوگی. آیت نمبر 11 اور 12 میں اس کا اشارہ موجود ہے. لوگ نہیں سمجھے، پھر بھی ان کے کچھ کوشچنز آئے تو اب قرآن نے پوری صراحت سے بیان کر دیا کہ کلالہ کون ہے اور کس کو جائیداد ملے. یہاں فتویٰ میت کے ورثہ کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں ہے. گویا اس آیت میں بے اولاد مرنے والے کے بھائی بہنوں کو اس کے اولاد کا قائم مقام قرار دیتی. اس سے کیا پتہ چلا کہ بھائی بہن صرف اولاد کی غیر موجودگی میں وارث ہوتے ہیں، اولاد کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے. ہاں وہ اس صورت میں ہوتے ہیں کہ والد نے کچھ چھوڑا، والد فوت ہو گئے، اب بندہ جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے تو وہ بھائی باپ کا حصہ تقسیم کر رہا ہے، اپنا تو نہیں کر رہا نا. اپنی وراثت کے اندر بھائی بہن شامل نہیں ہوں گے. اولاد موجود ہو تو میت کے ترکے میں نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ مرنے والا آیت 12 میں کلالہ کے حکم کے تحت کسی کو بچے ہوئے ترکے کا وارث بنا دے. اب بھائی بہنوں کے جو حصے بیان ہوئے ہیں ان میں اور اولاد کے حصوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں بھائی بہنوں کے حصے بالکل سیم ہیں. آیت میں ان قانون اخوتن رجالن، ابھی ہم آیت پڑھتے ہیں، بتا رہا ہے کہ یہ حصے بھی والدین یا بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد باقی ترکے میں سے دیے جائیں گے. میت کی صرف بہنیں ہوں تو انہیں بھی اسی کا 2/3 اور اسی کا نصف ادا کرنا ہوگا. آیت دیکھ لیتے ہیں. کا یہ ہے نبی آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو اللہ تمہارے کلالہ وارثوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. کلالہ وارث یعنی کلالہ رشتہ دار ہیں. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد فلہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس کے لیے ترکے کا نصف ہے. یعنی ایک بے اولاد مر گیا، اس کی ایک بہن ہے تو بہن کو کتنا ملے گا؟ آدھا ترکہ اس کو مل جائے گا. وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. یعنی بھائی مر رہا ہے تو بہن ہے اور ایک ہی بہن ہے، بہن آدھا لے گی. اور بھائی فوت ہو رہا ہے اور اس کی ایک بہن ہے، اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی پھر اس کی جائیداد کا وارث ہوگا. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر 2 بہنیں ہیں تو وہ اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گی. یعنی بھائی نہیں ہے، بہنیں ہی ہیں تو بھائی فوت ہو گیا تو اس کے ترکے میں سے کتنا پائیں گی؟ 2/3. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا 1 اور مردوں کا 2 حصے ہوں گے. یہاں پہ آپ کے تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکنے نہ پاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا. کلیئر ہو گئی؟ چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.